السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محترم ماشاءاللہ بہت خوب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہم سے ہمارے یوٹیوب چینل کے بارے میں پوچھا تھا، تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ احباب نے بار بار اصرار کیا کہ آپ بھی اس پر کچھ کام کریں۔ بہت سی بے بنیاد اور دھوکے اور فراڈ سے پر مشتمل لوگوں کی آڈیوز وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے، اس سے گمراہی بھی پھیلاتے ہیں لوگ اور دیگر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے پاس اس کے لیے فرصت نہیں ہوتی ہے، یہ سب سیٹنگ وغیرہ کا کام، اسے سیٹ کرنا، بنانا، یہ وہ کرنا، یہ سب بہت ہمارے لیے مشکل کام ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ویسے بھی ایک سوال و جواب کا گروپ خلیفہ گلزار ملت گروپ کے نام سے ہے، جسے ہمارے ایک عزیزم مکرم رئیس بھائی صاحب، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں، بیچارے کافی دنوں سے چلا رہے ہیں، اور اس پہ سوال و جواب آتا ہے جسے وہ سنی قادری رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کرتے ہیں، ان کا اپنا چینل ہے۔ اور ایک دوسرا گروپ ہے عاشق قائد ملت گروپ، اس میں بھی سوالات آتے ہیں جس کے ہم جواب دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ فقیر قادری تقریباً ہفتے میں 50 سے زائد سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ یہ بطور تحدیث نعمت ہے، کوئی بڑائی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو مصروفیت ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور واٹس ایپ گروپ ہمارا بہت پہلے سے تھا، ایس ڈی ایم ضیاء اختر کے نام سے، یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ اس گروپ کی خوبی یہ کہ سرکار حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا شہزادہ صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ نورانی آقائے نعمت نے بھی اپنے کلمات خیر سے اس گروپ پر ہم سب کو نوازا تھا، اور اس کے بعد درس و تدریس ہے، سوالات ہیں، خطاب ہیں، تبلیغی دورے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، اتنے سارے ہجوم کار میں اب ایک اور کام کی فرصت کہاں مل سکے، مگر لوگوں نے بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ اس کام کو کرنے کی ضد تک کر لی، تو ہم نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے سرکار کے فضل و کرم سے یہ کام بھی شروع کیا ہے۔ اس کے لیے ایک یوٹیوب چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک کے نام سے اوپن کیا ہے، جس پر ہم درس حدیث و فقہ اور درس قرآن، مع کنز الایمان اور تذکرہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور دیگر ضروری تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ اسے سنیں اور سبسکرائب کریں اور حوصلہ افزائی بھی فرمائیں۔ اب دیکھیے کہ ایک اور سلسلہ یہاں پر ہوا، یہ کہ آپ نے سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڈیو کلپ کے بارے میں جو سوالات و جوابات کی شکل میں ہیں، اس کی توضیح و تخریج کا آپ نے حکم دے دیا، جبکہ یہ کام بہت دشوار ہے، کیونکہ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی شان وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا مقام آیت من آیات اللہ تھے، وہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ تھے۔ صدیوں میں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نہ پیدا ہوئی، ان کے علوم کے وارث تھے سرکار تاج الشریعہ۔ تو اب آپ کے اقوال، آپ کے جوابات کی توضیح و تخریج و تشریح، یہ ہم جیسے کم علم اور ناکاروں کی بس کی بات تو نہیں ہے، مگر چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارا بھی علمی بہت زیادہ فائدہ ہے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو قرآن و حدیث اور اصول شرع و فقہ کی روشنی میں ہوتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی علمی افادہ ہمارا بھی ہوگا، فائدہ ہوگا، اور قوم کو بھی افادہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اگر تخریج و توضیح درست ہو تو اللہ عز و جل کی جانب سے سرکار تاج الشریعہ کے فیضان کے صدقے ہے، اور اگر خطا ہو جائے اس فقیر سے تو میری طرف سے ہے، اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے، اور سرکار تاج الشریعہ کا مقام بلا شبہ بہت بلند و بالا ہے۔ خیر، اب بات بہت ہوئی،
آپ نے پوچھا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے یا پیدائش کی، اس دن خوشی منائیں یا غم؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ولادت مبارکہ کی خوشی منائی یا وفات کا غم؟ آپ نے اس تعلق سے سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا ایک آڈیو کلپ جو سوال و جواب کی صورت میں بھیج کر اس کی توضیح و تخریج کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ جو لوگ کم علم ہیں یا دلائل سننا چاہتے ہیں انہیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ تو جناب محترم، جناب عالی، سب سے پہلے آپ اس آڈیو کلپ کو سن لیں، پھر ہم اس کی توضیح و تخریج کرتے ہیں۔ آڈیو سماعت فرمائیں۔ بدعقیدہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ نے غم منایا تھا، اور ابلیس اور اس کے حواریوں نے خوشی منائی، تو تم سنی کس کی سنت پر ہو؟ اور صحابہ نے کبھی حضور کی پیدائش کی خوشی تو منائی ہی نہیں، تو تم کیوں مناتے ہو؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی حضور کی پیدائش کی خوشی منائی ہی نہیں، یہ ان کا دعویٰ غلط، باطل اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ ان کے اوپر جو ہے لازم ہے کہ اپنے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کریں۔ پھر یہ بنیاد نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اصل بنیاد یہ ہے کہ حکم خدا و رسول کا ہے جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس چیز کو خدا و رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہوگی، اور بزور زبان اپنے زبان سے کسی اور اپنے دل سے کسی بات کو سمجھ لینا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، اور پھر اس کو اور بڑھ کر کے شرک کہنا، یہ خود ان شرک فروشوں کا شرک ہے، اور یہ خود ان کی بدعت ہے، اور یہ خود حرام و ناجائز ہے۔ ان پر دلیل ہے ان کے ذمے کہ وہ یہ بتائیں کہ خدا و رسول نے اس سے کب منع فرمایا ہے۔ جناب آپ نے آڈیو کلپ سن لیا، تو اب یہاں چند باتوں پر غور کریں۔ نمبر 1، وہابیہ دیابنا کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف یہ وفات کی تاریخ ہے، اس لیے اس دن غم منانا چاہیے، اور صحابہ نے غم منایا، اور 12 ربیع الاول شریف کو خوشی منانا یہ شیطان کا طریقہ ہے کیونکہ وہ وفات کی تاریخ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہابیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام نے ولادت کی خوشی نہیں منائی ہے۔ یہ وہابیوں کا دعویٰ اور ان کے سوالات تھے۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب بڑے جامع اور مانع انداز میں دیا اور اصول شرع کی روشنی میں گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ، طبیعت مختصر سی گفتگو میں دریا کو کوزے میں سما دینے کو اسی کو کہتے ہیں۔ یقیناً تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ولادت مبارکہ کی خوشی نہیں منائی، ان کا یہ دعویٰ غلط، جھوٹ اور باطل پر مبنی ہے۔ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کریں۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی توضیح کیا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، انہیں چاہیے کہ اس پر دلیل قائم کریں۔ سوال تو سرکار تاج الشریعہ سے تھا، مگر سرکار تاج الشریعہ نے یہ کہا کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ جھوٹا ہے، انہیں اس پر دلیل قائم کرنی چاہیے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، اس کی توضیح یہ ہے کہ قانوناً اور اصولاً، اصول فقہ کی روشنی میں، اصول اور قانون کی روشنی میں، قانون یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے وہ دلیل بھی پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک عن ابن عباس مرفوعاً البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مشکات المصابیح باب العقدیۃ والشہادات الفصل الاول، کہ دلیل دینا اس شخص پر لازم ہے جو دعویٰ کرے اور جو انکار کرے اس پر قسم ہے۔ لہذا جب وہابیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں منائی، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کریں جو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ دوسری چیز، میلاد النبی کی خوشی منانا اور آپ کی آمد کا تذکرہ کرنا
یہ حال یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس و احادیث طیبہ و اقوال سلف و صالحین میں سرکار کی آمد کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ ایسا صحابہ نے خوشی نہیں منائی، صحابہ کو نے جو ہے خوشیاں نہیں منائی، یہ دلیل وہ پیش کریں، ہم پر دلیل دینا لازم نہیں ہے۔ دعویٰ ان کا ہے اور اصول کی روشنی میں جو دعویٰ کرے وہی دلیل پیش کرے، ہم پر لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث و اقوال سلف و صالحین میں سرکار کی آمد کا تذکرہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی چند آیتیں ہم آپ کو سنا دیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس کا، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، یعنی قرآن نے ان یہودیوں کی کتاب توریت کی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی بہت پہلے، اس کی تصدیق فرمائی، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، یعنی جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ تشریف لایا ان کے پاس، وہ جانا پہچانا، اس سے وہ منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ قرآن مقدس تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، دشمنوں پر فتح پاتے تھے، ان کے درمیان سرکار کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کی دعاؤں تک میں سرکار کا ذکر ہوتا تھا، آپ کی آمد کا کہ جو نبی آنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے تذکرہ ذکر ملا۔ دوسری آیت قرآن مجید کی تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، کیا عہد لیا؟ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول۔ یہ انبیاء سے عہد اللہ لے رہا ہے کہ میں نے کتاب و حکمت تمہیں دی اور تمہارے بیچ میں رسول وہ آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا۔ دیکھیے سرکار کا ذکر ہو رہا، قرآن مقدس یہ بتا رہا ہے کہ ان انبیاء کے درمیان عالم ارواح میں اس وقت یہ ذکر ہو رہا ہے، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی آپ خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں سرکار کا کہ ذکر کی طرف اشارہ، کہ ذکر کی بات اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کی آمد کا ذکر موجود ہے اس آیت کریمہ میں، وہ بھی سارے انبیاء کے درمیان۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء پہلے گزر چکے۔ تیسری آیت دیکھ لیں، پارہ 9 ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ دیکھیے یہ آیت کتنی صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ سارے انبیاء کی کتابوں میں، توریت و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی آمد کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو غلامی کریں اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ اس آیت میں اس صراحتاً اس بات کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت قرآن مقدس کا 28واں پارہ سورہ الصف آیت نمبر 6، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔
سبحان اللہ، اس آیت کریمہ میں کتنی صراحت کے ساتھ سرکار کی آمد کا تذکرہ اور بشارت پر خوشی ہوتی ہے، نہ کہ رنج و غم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ ہم نے 4 آیتیں یہاں پیش کی، حالانکہ اگر قرآن مقدس کی آیتیں بھری ہوئی ہیں ذکر مصطفیٰ سے، خیر یہ ایک الگ بحث ہے، بہت طویل ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت اور آمد کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكانه سمع شيئا فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام علیک السلام قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا هذا حديث حسن۔ امام ترمذی فرماتے ہیں هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ کہ حدیث کا ترجمہ یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کافروں سے، کفار مکہ سے سرکار کی شان میں کچھ نازیبا کلمات سن رکھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا میں کون؟ صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول میں ہوں، لیکن اب آپ نے اپنی ولادت اور اپنی نسب کا ذکر کر رہے ہیں۔ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب۔ بے شک اللہ نے مخلوق بنائی تو ان میں سب سے بہتر مخلوق گروہ میں مجھے رکھا، پھر اللہ نے ان کے دو ہی ٹکڑے کیے تو ان میں سب سے بہتر فرقے میں مجھے رکھا، پھر اس کے بعد انہیں قبیلوں میں بانٹا تو اچھے قبیلے میں مجھے رکھا، پھر اس کے بعد انہیں گھروں میں بانٹا تو مجھے اچھے گھر میں رکھا اور اچھے نسب اور خاندان میں رکھا۔ اور ایک مقام پر جسے شرح السنہ نے روایت کیا حضرت عرباد ابن ساریہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم باول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی وانہ خرج لها نور اضاءت لها منہ قصور الشام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور اس حال میں کہ آدم اپنی مٹی پانی کے بیچ میں تھے۔ میں تمہیں اپنے پہلے معاملے کی خبر دیتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جس وقت میری ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا، اور یہ کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہوں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و اسلاف امت علماء و صلحاء بھی کثرت سے اپنی مجلسوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ صحابہ کرام یا بزرگان دین نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ یا ان کی آمد کی خوشی نہیں منائی، یہ ان کا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اب دوسری چیز سرکار تاج الشریعہ نے جو بیان فرمائی وہ بھی بہت اہم ہے۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ایک دوسرے قانون اور اصل شرعی کا ذکر فرمایا۔ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد کی خوشی نہیں منائی، ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے وہابیوں کے کہ صحابہ نے نہیں منایا۔ سرکار تاج الشریعہ نے کہا دلیل دو۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ کہنا کہ صحابہ نے نہیں منایا تو یہ کہنا کوئی مطلب نہیں ہے کہ فلاں کام صحابہ نے نہیں کیا اس لیے جائز، اس لیے وہ ناجائز ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حکم اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اب سرکار تاج الشریعہ کی اس قول کی تفصیلی سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا یہ کہنا کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا اس لیے وہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی حکم ہے۔ یہ اس بات میں جو ہے یہ کوئی دلیل تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، وہ دلیل ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ دلیل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہو۔ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو حلال و حرام نہیں ٹھہرا سکتے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل حکم اباحت کا ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 18 پر ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، جب تک شرع سے تحریم ثابت نہ ہو اس پر جرعت ممنوع و معصیت ہے۔ یعنی اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی اس کا مباح حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے، جب تک شریعت کی طرف سے حرمت کی دلیل قائم نہ ہو اسے حرام وغیرہ کہنے کی جرعت کرنا یہ شرعاً ممنوع اور بہت بڑا گناہ ہے۔ دلیل اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی، قال اللہ تعالی اللہ آذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
یعنی ان لوگوں سے فرماتے ہیں یعنی دریافت کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے یا تم ویسے ہی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو تم حرام کہہ رہے ہو اسے ناجائز کہہ رہے ہو یا کفر و شرک گمراہی بدعات کہہ رہے ہو، کیا اللہ نے اس کا حکم تمہیں دیا کہنے کا کہ تم کہو ایسا، یا اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ دوسری آیت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں وقال تعالی ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ ترجمہ، ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہاری زبانیں جو کچھ جھوٹ بیان کرتی ہیں اس سلسلے میں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے خود جو ہے کٹ کر کے ایک ہی چیز کو حلال یا حرام نہ کہو، بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ الحلال ما حل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی۔ حلال وہ ہے جو کتاب میں حلال اللہ نے فرمایا، اور جسے حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا۔ جس سے خاموشی ہے وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ اسی لیے تاج شریعہ نے دلیل مانگی کہ اگر تم اسے ناجائز کہتے ہو دلیل قائم کرو، ہمیں حلت پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں علامہ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں لیس الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ تعالی باثبات الحرمۃ والکراہۃ الذین لا بد لہما من دلیل بل فی القول بالاباحۃ التی ہی الاصل۔ حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر ہم کسی چیز کو استعمال کر لیں یا کوئی کام کر لیں اور کہیں وہ حرام ہو تو اس لیے جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ملتی ہے نہ حرام ہونے کی نہ حلال ہونے کی، تو ہم اسے حرام کہہ دیں گے، یہی احتیاط ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں ایسا سوچنا غلط ہے، یہ احتیاط نہیں ہے، یہ احتیاط نہیں بلکہ شریعت میں جرأت ہے۔ اللہ عز و جل پر افتراء کرنا ہے، اس کی جانب ایک غلط چیز کی نسبت کرنی ہے کہ جب اللہ نے اسے حرام نہیں کہا تو آپ کون ہو، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اسے حرام کہنے والے؟ اسی کو بیان فرمایا حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پر افتراء کرنے میں کوئی احتیاط نہیں ہے کہ حرمت اور کراہت ثابت کرے، اس لیے کہ ان دونوں کے لیے دلیل ضروری ہے۔ کسی چیز کو حرام یا مکروہ کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، بلکہ احتیاط اس بات میں ہے کہ اس کو مباح کہیں، اس لیے کہ یہی اشیاء میں اصل ہے کہ اشیاء میں اصل کیا ہے کہ اس کا مباح ہونا۔ رد المحتار بحوالے الصلح بین الاخوان فی اباحت شرب الدخان کتاب الاشربہ، اسی طرح اشباہ میں ہدایہ کے حوالے سے ہیں کہ فی الہدایہ من فصل الحداد ان الاباحۃ اصل، ہدایہ کے فصل حداد میں ہے کہ اباحت اصل ہے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ کسی چیز کا جائز ہونا یہ اصل ہے، تو جائز ہونے پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، دلیل کی ضرورت ہے کسی کو حرام قرار دینے پر۔ اب تیسری چیز، وہابیہ کا یہ دعویٰ کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کی وفات کی تاریخ ہے، اس لیے اس دن غم منانا چاہیے، خوشی منانا جائز نہیں۔ دیکھیں جناب، یہ بھی وہابیہ کا ایک دھوکہ ہے اور جہالت، شریعت سے جہالت اور تلبیس ابلیس ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کو مطلق رکھا، کسی وقت، کسی زمانہ، کسی مخصوص حالت سے کوئی مقید نہیں کیا، عام حکم ہے۔ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سورہ 11واں پارہ سورہ یونس شریف آیت نمبر 58 پر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کی سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا اور خرچ کرنا یہ جائز ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں وقت میں، یا 1 سال یا 4 مہینے یا 6 مہینے یا 2 دن یا 3 دن خوشی منانی، اس سے زیادہ نہیں منانی ہے، ایسی کوئی قید اس آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ مطلق حکم ہے کہ اللہ کی فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، خرچ کرو اس کی خوشیوں پر، جمع کرنے سے وہ بہتر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا شکر مانو، اگر تم اس کا شکر کرو، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اسی طرح 30واں پارہ
سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 پر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب نعمت جو ہے کا چرچا، نعمت کا ذکر اور اس کا شکر، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت حدیث مصطفیٰ سے لے لیں۔ حدیث پاک میں یہ امام سیوطی نے ایک روایت نقل فرمائی، النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ شکر ہے، یعنی نعمت پر شکر کرو کا مطلب کیا ہے، اس کا چرچا کرنا یہ شکر ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے۔ لہذا ہر سال، ہر لمحہ، کسی بھی وقت نعمتوں کا چرچا، ان کا ذکر و شکر جائز اور باعث خیر و برکت ہے، اور شکر ادا نہ کرنا یہ کفران نعمت ہے۔ اور کسی کی وفات کا غم منانا اور اس پر سوگ کرنا، اس کی اجازت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ کسی کی وفات پر سوگ کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کا دھوکہ ہے کہ صحابہ غم اور سوگ میں تھے۔ ہاں، سرکار کی جدائی میں رنجیدہ تھوڑا تھے، اور بلا شبہ سرکار کا دنیا سے جانا، یہ صحابہ کے درمیان ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہونا، یہ ان کے لیے پہاڑ سے کم نہیں تھا، مگر شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہمیشہ آپ روتے گاتے رہو، غم مناتے رہو، کیونکہ غم تو وہ منائے جو یہ سمجھے کہ نبی دنیا سے گئے تو ہمارے لیے جو ہے نبی معاذ اللہ مر گئے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ یہ جانتے تھے، یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ نبی دنیا میں تھے تب بھی ہمارے لیے خیر و برکت تھی، دنیا سے گئے تو ان کے نظر و کرم سے ہم پر خیر و برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم وماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور سرکار وہ رحمت و برکت کا دریا ہیں، منبع رحمت و برکت ہیں کہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب بھی ان کی رحمتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ سرکار مر گئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو مطلقاً کسی کے مرنے پر، یہ کسی کی بات کر رہا ہوں، کسی کے مرنے پر مطلقاً سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر صرف 3 روز سوگ منانا، زینت ترک کر دینا جائز ہے۔ عورت کے لیے، مردوں کو تو بالکل جائز نہیں، مگر یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنا، زینت کا ترک کرنا شرعاً واجب ہے، اور اگر بیوی حاملہ ہے تو وضع حمل تک سوگ کرے گی۔ سیدنا امام بخاری اپنی سند سے ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں، قالت نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا لزوج۔ امام بخاری نے روایت کی، ام عطیہ سے فرماتی ہیں کہ ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ ہم 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ منائیں سوائے شوہر کے، یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو قرآن کا حکم ہے کہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منایا جائے۔ تو یہ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ کے اس آڈیو کلپ کی یہ وضاحت و تشریح تھی۔ سوچیں کہ بہت ہی جامع الفاظ میں چند کلمات سرکار نے فرمائے، مگر اس کی تشریح میں اتنی لمبی گفتگو ہمیں کرنی پڑی، مگر اب بھی تشریح اور تخریج کا بہت مختصر ہے، اگر یہ گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہوگی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی اس سے بہت علمی فائدہ ملا، مجھے بھی، اور انشاءاللہ سننے والوں کو بھی بے شمار علمی فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جانشین مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ادھری رضی اللہ عنہ کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، اور ان کے مرقد انور پر اللہ رب العزت انوار و تجلیات رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔